الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف چل رہی تھی، اس کی آخری آیت کی تفسیر ہم کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کیا۔ اور یہ آپ کو بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، وہاں پہ مبعوث فرمائے گئے تھے، اور ان کے اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان پر بلا لیے جانے کے بعد ان میں تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ حق پر قائم رہا، جس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور عارضی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ دوسرے دو گروہ تھے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے، ایک نے انہیں خدا تسلیم کیا، دوسرے نے خدا کا بیٹا کہا، اور یہ ہلاک ہوئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، تو مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ گویا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا یا معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کا دشمن فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان ان میں سے وہی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتے ہوں، اور بالکل وہی اسلامی عقیدہ رکھتے ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس وقت یہ اہل ایمان کہلائیں گے، اس وقت کے اعتبار سے۔ لیکن اب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ہو گیا، تو اس میں ان کو یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ آخری نبی ہیں، اب ہم ان پر بھی مان لاتے ہیں، اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، انہیں عارضی طور پہ اٹھا لیا گیا، تو یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن اگر وہ ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا ہے، انہیں آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، ان پر ایمان لا کر اس کا برملا اظہار نہیں کرتا، تو ہم اسے تو قرآن اور حدیث ہی بلکہ ہم کیا اسے کافر قرار دیں گے، اور آخرت میں اسے سزا ملے گی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ لوگ غالب ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد دی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہونے والوں میں سے ہو گئے، گویا کہ اللہ تعالی نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں تک سورۃ الصف کا اختتام ہوا۔ اب انشاءاللہ آج سے سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوگا۔ ہمارے اردو میں اس کو جمعہ کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کا دن آ گیا، کوئی کہتا ہے جمعے کا دن آ گیا، میم کی تجدید کے ساتھ بغیر تجدید کے پڑھتے ہیں، لیکن عربی تلفظ کے اعتبار سے جیم اور میم دونوں پر پیش ہے جمعہ، جمعہ کا دن۔ اگر یہ مشکل محسوس ہو تو جمعہ بھی چلی جائے گا، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کے موافق عربی لغت کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو سورۃ الجمعہ ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ کو بارہا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف فرمائی تھی، جو بھی آیت یہ صورت نازل ہوئی اس کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات للہ الملک، گویا کہ یوں فرمایا جا رہا ہے اس اللہ کی جو بادشاہ ہے، القدوس پاکی والا ہے، العزیز عزت والا، الحکیم حکمت والا۔ تو اگر ہم اس کو ملا کے محاورہ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ جو بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ تسبیح کون بیان کرتا ہے؟ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب تسبیحات کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مدح اور ثنا کے کلمات ہیں۔ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی انداز سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر الہام فرمایا وہ کر رہا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
هو الذی، وہ وہی ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول منہم، انہی میں سے۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، اور ان پڑھ کے دو مفہوم حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو عام مفہوم ہے، ہم کہتے ہیں جی ان پڑھ جاہل ہے معاذ اللہ، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، ہم اس کو ان پڑھ کہتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں دوسرے مفہوم میں ہوتا ہے، اور وہ ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی کے پڑھے ہوئے، بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے پڑھا لکھا، اسے کہتے ہیں امی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امیین میں مبعوث فرمایا۔ تو جہاں جب امیین ہم ان لوگوں کو کہیں گے تو اس سے مراد وہی ان پڑھ جاہل ہوں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی استعمال ہوگا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ یا جاہل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں مراد ہوگا بغیر کسی استاد کے اکتساب کے یا بغیر کسی استاد کی مدد کے پڑھے ہوئے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا۔ یہ امی کا لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو معلوم ہوا ایک عام شخص کو امی کہیں تو اس کے لیے وہ گالی کے برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی کو استعمال کریں تو یہ نبی کا کمال ظاہر کر رہا ہے کہ اس نبی نے، جس نے کبھی بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیا، 40 سال تک انہی کفار کے ساتھ رہے، کبھی کسی کافر نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس گئے ہوں، کسی فصیح و بلیغ شخص کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھا ہو۔ اپنے کام میں مشغول، اللہ کی عبادت میں مشغول، اچھے کاموں میں مشغول، اچھے کردار کے اظہار میں مشغول رہے، اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو علم کے دریا بہا دیے۔ تو جس سے ظاہر ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ دنیاوی لحاظ سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ کسی اور ہی مکتب سے پڑھے ہوئے ہیں، کوئی اور ہی ان کا براہ راست استاد ہے۔ اس لحاظ سے نبی کریم کو امی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک کمال ہے، کوئی عیب نہیں معاذ اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے چند مقاصد بیان فرمائے۔ ارشاد فرمائے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے۔ ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے دوسروں کو بھی یہ کتاب سنت حکمت سکھاتا ہے۔ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جب کہ ملے وہ، لَمَّا جب کہ نہ ملے وہ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی مراد یہ ہے کہ پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ان اپنے زمانے والوں کو آپ نے جو علوم سکھائے، اور اس کے بعد ان کو بھی سکھایا جو ان پہلے والوں سے نہیں ملے تھے، یعنی بعد میں آنے والے۔ ان سے مراد یا تو عجمی ہے کہ اسلام آہستہ پھیل کے عجم میں پہنچا، غیر عرب میں پہنچا، وہ مراد ہے، یا قیامت تک آنے والے تمام مسلمان کہ انہیں اگرچہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں سکھایا، لیکن نبی کریم سے علم صحابہ کرام نے لیا، اور وہ سینہ بسینہ اور کتب وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو کے آگے بڑھتا رہا، تو گویا کہ نبی کریم نے ہی سکھایا، تو یہ مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نبی کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ اسے اس لیے بھیجا کہ وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آیات کو پڑھ کر دوسروں کو سنانا یہ نبیوں کا کام تھا، اور یہ بہت ہی باعث فضیلت ہے۔ لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ صرف ایک قاری صاحب اسٹیج پر بیٹھ گئے اور وہ اپنی آواز کو بس خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اس پہ بغیر کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا جھوم رہے ہیں، صرف آواز کے اتار چڑھاؤ پر، خوبصورتی پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن پاک صرف خوش آوازی سے بیان کرنے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان آیات کو نبی کریم کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آیات سنیں، اور وہ صحابہ کرام اس کے مفاہیم پر غور کریں، ان کے قلوب نرم ہوں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہوں، اور دیگر ان کو فوائد حاصل ہوں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تلاوت قرآن اسی وقت نافع ہوگی جب سامنے والا اس کا مفہوم بھی سمجھ رہا ہوگا، اور وہ ضروری ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہو۔ لہٰذا بہت بہتر ہے کہ قراءت کے جو مطلب اس قسم کے مقابلے رکھوائے جاتے ہیں، یا کہیں پر بھی قراءت ہو،
قاری صاحب جتنا مطلب خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ بیان فرمائیں بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد کم از کم ترجمہ بیان کر لیا جائے، اور جو ضروری کہیں بات ہو کہ وہ سننے کے بعد انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، مختصراً اس کی تفسیر بیان کر دی جائے، نپت الفاظ میں، جامع الفاظ میں، کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن یہ بہت ہی بہتر ہے تاکہ اس کے اچھے فوائد حاصل ہوں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آپ جلوہ افروز ہوئے نبی ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو 40 سال تک آپ کفار کے درمیان رہے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے، 23 سال اور 40 سال پہلے کل 63 سال آپ کی عمر مبارکہ رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سب سے پہلا کام تھا تزکیہ، پاکی، ذہنی پاکی، اخلاق کے اعتبار سے پاکی، جہالت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے پاکی، ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو پاک فرما دیا، ان کے لباس کو پاک کیا، ان کے بدن کو پاک کیا، لباس پاک کرنے کے طریقے بتائے، نجاستوں کی پہچان بتائی، پھر جسم کی ظاہری پاکی کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر ایسی پاکی جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو حکمی پاکی کہتے ہیں، جیسے باوضو ہونا، باغسل ہونا، جنابت کا نبی کریم نے تصور عنایت فرمایا اور غسل کے طریقے بیان فرمائے۔ یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد پھر اس کے بعد ذہنی پاکیزگی، جو غلط قسم کے تصورات، خیالات، منصوبے تھے، ان سب کو پاکیزہ کر دیا اور پاک منصوبوں کی طرف مائل فرمایا۔ پھر نفس کا تزکیہ فرمایا کہ نفس کے اندر جو خراب قسم کی عادات تھی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں وہ ضد کیا کرتا تھا، وہ ضد چھڑوائی۔ تزکیہ یعنی مجاہدات سخت صحابہ کرام کو ترغیب دی، کروائے، اس سے ان کا باطنی طور پہ بھی تزکیہ ہو گیا، ظاہر بھی پاکیزہ، باطن بھی پاکیزہ۔ پھر جتنے برے اخلاق تھے نبی کریم نے ان کی سزائیں بیان فرما کے اور خود ان برے اخلاق کی ضدوں یعنی اچھے اخلاق کو اپنا کر ان سے نفرت دلوائی، اور اس طرح صحابہ کرام کا تزکیہ ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ وہی مطلب لوگ جو جب زمانے جاہلیت میں تھے تو ہر قسم کی برائی کا منبع و مرکز نظر آتے تھے، اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں نے ہادی و رہنما تسلیم کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تزکیے کی تکمیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اس سے مراد وہی صحابی ہیں کہ جو رہنمائی کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور وہ مشہور صحابہ کرام تقریباً جو مطلب علمی لحاظ سے مشہور ہوئے وہی مراد ہیں۔ باقی ہر صحابی کا وہ عمل کہ جو تزکیہ نفس کے بعد رہنمائی کا سبب بنے، اس کے اعتبار سے حقیقتاً تمام صحابہ کرام ہادی ہیں، رہنما ہیں، جس کی پیروی کریں گے ہدایت پا جائیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یا تو حدیث ہے کہ اپنا کلام ان کو سکھاتا ہے، اور یا کتاب سے مراد قرآن کا ظاہر ہے، اور حکمت سے مراد اس کے باطنی علوم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سکھائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل اللسان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اس کے باوجود نبی کریم انہیں قرآن اور حکمت سکھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن صرف پڑھ کر نہیں آ جائے گا، بلکہ باقاعدہ ایک سکھانے والا چاہیے۔ وہ اہل اللسان جو نبی کریم کی صحبت میں رہنے والے ہیں، وہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں نبی کے محتاج ہوئے۔ تو آج 15ویں صدی ہجری میں جو بیچارہ کوئی عام سا شخص جس نے کبھی عربی لغت کے لیے بھی نہیں پڑھی ہو، اور وہ قرآن ہاتھ میں لے کر اور ترجمہ قرآن صرف کھول کر کہے کہ میں قرآن آپ کو سکھاتا ہوں، تو سوچئے کہ کس قدر وہ شخص نادانی اور معذرت کے ساتھ جہالت میں مبتلا ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے بھی افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے کہ وہ اہل اللسان تھے، ترجمہ تو وہ بھی جانتے تھے،
اس کے باوجود قرآن سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو اگر صرف کوئی ترجمہ جان گیا تو اگر یہ سمجھے کہ میں نے قرآن سیکھ چکا ہوں اور میں دوسروں کو بھی سکھا سکتا ہوں تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیے مجھ سے قرآن سیکھیے، آپ سے مراد کوئی بھی ایک جنرل شخص کہ جو صرف ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ میں نے قرآن سمجھ لیا اور وہ کہے کہ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تو اس سے دائرہ ادب میں رہ کر سوال کیا جائے کہ جب ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھنا اتنا ہی آسان ہے تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھر بیٹھے خود ترجمے سے قرآن سمجھ لیں گے، پھر آپ کے پاس آنے کی ضرورت بھی کیوں ہے؟ وجہ بتائیں۔ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اپنے لیے تو یہ تصور کہ میرے پاس آئے میں آپ کو قرآن سکھاتا ہوں، قرآن سیکھنا اور سمجھنا بالکل آسان ہے، تو دوسرے کے لیے مشکل ہے، آپ میں سے کون سا سرخ آپ کا پر لگ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ باطل و غلط قسم کے نظریات ہیں جن سے مسلمان کو اجتناب کرنا واجب ہے۔ اہل علم کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کو بطور امانت رکھا ہے، اور قرآن کے علوم آسانی سے حاصل نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اس کے لیے صرف و نحو پڑھنی پڑتی ہے، عربی لغت، اس کے بعد پھر دیگر علوم کی طرف آتا ہے جس میں فقہ ہے، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، اس کے بعد بلاغت کی کتابیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، پھر منطق و فلسفہ پہ بھی توجہ کرنی پڑتی ہے جس سے الہیات سمجھ میں آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بغیر منطق فلسفے کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے الہیات کو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جتنے اسلامی عقائد ہیں تقریباً ان کا تعلق منطق اور فلسفہ سے ہے اور عقلی لحاظ سے ان کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو بیچارہ ایک آدمی قرآن پکڑ کر جس نے کبھی کچھ ان علوم سے شغف رکھا نہیں اور اس کو ان علوم کے الف ب بھی حاصل نہیں ہے، اور وہ صرف ترجمہ قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ جی میں سب کچھ کر لوں گا، یہ نادانی ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی آپ امتحان لے سکتے ہیں، جو شخص کہے کہ جی میں صرف دیکھیں ترجمہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، بیان کرتا ہوں، قرآن بالکل آسان ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اب آپ اس کہیں سے بھی کھول کے قرآن اردو ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیں اور کہیں کہ اب اس کا ترجمہ کر کے بتائیں، تو انشاءاللہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے تمام آیات کا، اس لیے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے۔ تو جو شخص ترجمے کے سلسلے میں بھی کسی اور کا محتاج ہے اور اسے نہیں پتا کہ ترجمہ صحیح کیا گیا ہے یا غلط کیا گیا ہے، کہ جس کو عربی نہیں پتا، عربی کا مفہوم ہی حاصل نہیں کر سکتا، اسے نہیں معلوم کہ بلاغت کے کیا کیا قواعد ہیں اور جن قواعد کی روشنی میں ترجمہ قرآن صحیح قرار پاتا ہے، تو اسے کیا پتہ یہاں لکھا ہوا ترجمہ درست ہے کہ غلط ہے، اور اس درست یا غلط مشتبہ ترجمے کے اوپر وہ اپنے علم کی اور قرآن سکھانے کی بنیاد رکھے، تو یقینی سی بات ہے یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه